بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10ویں محرم ہے۔ 1400 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ بڑی دل خراش داستان ہے۔ پوری کائنات کے ہر شخص نے اس کے بارے میں اظہار افسوس کیا ہے، جس میں امریکن ہیں، برٹشز ہیں اور دوسری کنٹری کے لوگ ہیں۔ کربلا کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 72 سال کے 72 نفوس کے ساتھ یہ معرکہ شروع ہوا۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے اور نوجوان بھی تھے۔ یہ سب راہ حق کے شہزادے تھے۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ حساب ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پیدائش کے وقت جو حضرت جبریل پیغام لے کے آئے تھے، اس میں یہی تھا کہ آپ کی امت اس بچے کو ذبح کرے گی، قتل کرے گی۔ اور یہ ہونا ہی تھا، یہ کسی صورت سے بھی نہیں رک سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے امام حسین کی ڈیسٹنی لکھ دی تھی، جس کا اظہار حضرت جبریل نے کیا تھا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، پھر بی بی فاطمہ کو پتہ لگا، ان کو بہت دکھ ہوا۔ لیکن جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام رضا الہی کے تحت روتے رہے، آنکھیں کی روشنی ضائع ہوگی، انہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا یوسف زندہ ہے، لیکن حضرت جبریل سے جو انہیں نے پیغام پہنچایا، حضرت جبریل نے جو اللہ کی طرف سے ان کو پیغام پہنچایا، آپ چپ رہے، روتے رہے، آنکھیں ضائع ہو گئی۔ تو جب اللہ کسی چیز کی ڈیسٹنی لکھ دیتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا، جب شیطان نے کہا، ابلیس نے، کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، تو قرآن میں کہا یہ تو تھا ہی کافر، یعنی اللہ کو پتہ تھا یہ کافر ہے، لیکن اس کو اپنی صفوں میں رکھا دکھانے کے لیے کہ اللہ نے تو موقع دیا اس کو، اور کتنے عرصے وہ صفوں میں رہا فرشتوں کے، لیکن آخر میں اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو تھا ہی کافر۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لکھا ہوگا۔ تو حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی، یہ اللہ نے لکھ دی تھی اور یہ ہونے ہی تھی۔ لیکن اس میں دو کردار تھے، ایک ہمارے اہل بیت کے سردار جناب حضرت امام حسین، اور دوسری طرف جو یزیدی قوم تھی یا ان کا جنگ کے ساتھی تھے۔ یہ دو قوتیں آمنے سامنے، ایک باطل اور حق۔ حق کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قربانی چاہتا ہے، اور زندگی میں حق پانے کے لیے قوموں کو، گھرانے کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور حق کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور باطل کا مطلب ہے کہ شیطان کے ساتھی ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، لیکن ہمارے لوگ نہیں بچتے، اس لیے کہ جب دنیا کی اینک چڑھ جائے انسان کے چہرے پہ، تو وہ بالکل سوچنے کی صلاحیت ہی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر جو وہ فیصلے کرتا ہے وہ دنیاوی ہوتی ہیں، اور اخیر میں جو بھی ہوتا ہے حق کا بول بالا ہوتا ہے، جس میں کتنی قربانیاں ہیں یا کتنے وہ۔ تو کربلا کے میدان میں یہ معرکہ جب شروع ہوا تو ہر شخص گیا اور قربانی دے کے گیا، اس نے قربانی ادا کی، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں خیمے سے، ان کی کیا نام ہے، لوگ جو بہت ہی قابل احترام اور اطہار تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک جاتا تھا، پھر واپس نہیں آتا تھا۔ اس میں جناب عباس کا بھی قصہ ہے، جس میں جب وہ گرے
گھوڑے سے، تو مشکیزے میں چھید تھے اور وہ پانی نہیں پہنچا سکے. انہیں نے وعدہ کیا تھا بی بی سکینہ سے کہ میں پانی لے کے آؤں گا. تو آپ نے کہا مرتے وقت امام حسین علیہ السلام سے، بازو ان کا سر ان کے اس میں تھا، کیا نام ہے، گود میں. آپ نے کہا کہ ایک زحمت فرمائیے گا کہ مجھے خیمے میں میری میت کو نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں بہت شرمندہ ہوں سکینہ سے. اس کے بعد اسی طرح حضرت اکبر گئے، وہ جو بالکل ہو بہو تھی شکل ان کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی شہادت ایک برچھی سے ہوئی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سب چلے گئے. اور پھر ہمارے امام کی باری آئی. جب وہ گئے تو گھوڑے سے کوئی لپٹا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے گھوڑے سے. وہ کہہ رہی ہیں گھوڑے سے کہ میرے بابا کو مجھ سے جدا نہ کرنا، مت لے جاؤ ان کو. آپ اترے، آپ نے سینے سے لگایا، پیار کیا اور کان میں کچھ کہا. بی بی سکینہ پیچھے ہٹ گئی. 7 سال کی ان کی عمر بتائی گئی ہے. اس کے بعد وہ گھوڑے پہ گئے اور انہیں جنگ کی. جنگ کا نقشہ بہت جگہ درج ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اخیر میں کیا ہوا، اور جناب زینب دیکھ رہی ہیں خیمے سے کہ ابھی تک علم بلند ہے، اور اچانک انہیں نے دیکھا کہ علم نیچے آ گیا. اور پھر یہ ہوا کہ ہر طرف سے ان کے اوپر تیر، گرز اور جتنے بھی ویپن تھے وہ حضرت امام عالی مقام پہ آزمائے گئے، اور اخیر میں آپ زمین پہ تشریف لے آئے. اور یزید ان کو لے کے گیا ایک ایسے ایریے میں جہاں ذرا گہرائی تھی، اور ان کی گردن کاٹ کے خیمے پہ چڑھا دی گئی ہے. بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، خیموں کو آگے لگائی. اس کے بعد انہیں بغیر چادروں کے رسی سے باندھ کے اونٹوں پہ سوار کر دیا. اور جتنے بھی وہ تھے، کیا نام ہے، شہید، ان کی گردنوں کو نیزے پہ چڑھا دیا. اور یہ شام کا قافلہ شام کے بازاروں سے گزرا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. بیویوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے گئے تھے. راوی کہتا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ عظیم ہستیاں ہیں جن کی وابستگی پیورلی ہمارے پیغمبر انبیاء کے ساتھ ہے. رسول کی نواسیاں، بلکہ رسول کا نواسا نیزے پہ ہے. آپ سورہ قاف کی تلاوت کر رہے تھے، یہ قافلہ پہنچا، اور اس کے بعد جو نیزوں والے سر تھے وہ ایک طرف لے جائے گئے، اور دربار میں آپ کو بغیر کرسی کے، بغیر کسی سپورٹ کے سب کو کھڑا رکھا. اور لوگ باقی جتنے تھے وہ سب کرسیوں میں بیٹھتے. جو تاریخ لکھتے ہیں کہ 300 چیئرز تھے جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اہل بیت اطہار کی فیملی کو کچھ پیش نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد سر لایا گیا امام عالی مقام کا، اور یزید کرسی پہ تھا، اور اس نے اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ بے عزتی کی اور کہا کہ بار بار شور مچا کے کہ میں نے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا، کاش وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے. یہ کہانی دوسری ہے. اس کے بعد امام زین العابدین نے، جو امام حسین کے واحد بیٹے تھے جو بچ گئے تھے اس لیے کہ وہ بیمار تھے، تو انہیں نے تقریر شروع کی. تو اچانک اذان شروع ہو گئی. تو آپ نے فرمایا یہ کس کی اذان ہے؟ یہ میرے نانا کی اذان ہے. اور تم نے ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے بعد وہ
انہیں چپ کرا دیا گیا تو جناب زینب نے تقریر کی. اس تقریر کا ذکر میں نے ایک میگزین ہے ٹائم میگزین، آپ نے نام سنا ہوگا، یا نیو یارک ٹائمز، ان کے میگزین میں نے ان کی تقریر پڑھی. اس میں اس نے کہا کہ انسانی ہسٹری میں ایسے حالات میں جو انہیں نے تقریر کی ہے اس میں سارا مجمع سناٹا ہو گیا تھا اور بار بار ان کی انٹرپشن ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا پیغام دے کے یہ کہا کہ تو نے بی بی سیدہ کے گھر کو اجاڑ دیا، ان کے چمن کو برباد کر دیا، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ معاملہ یہیں تک ختم ہو گیا، یہ معاملہ قیامت تک جائے گا، اور اے عراقیو تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، تم ہمیشہ روتے رہو گے اور برباد رہو گے، کبھی بسو گے نہیں. آج آپ دیکھیے 1400 سال ہو گئے، عراق کی ہسٹری پڑھیں تو کبھی ان کو چین و سکون نہیں ملا، اور آج بھی ان کے یہاں ہر دن کوئی نہ کوئی مصیبت ان پہ آتی رہتی ہے. یہ جناب زینب کی اس تقریر کا ہے کیا نام ہے فیصلہ، اور انہیں نے جو بھی کچھ کہا تھا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے. بہت پاک اور پاکیزہ یہ لوگ تھے. 2.5 مہینے ان کو قید رکھا تقریباً، اس میں بی بی سکینہ کی شہادت ہوئی کیونکہ وہ حبس بہت تھا اور اپنے فادر کو بہت یاد کرتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی، بابا بابا کرتی تھی، لیکن کوئی کیا کر سکتا. اسی میں ان کی شہادت ہوئی، ان کو دفن کر دیا گیا. پھر یہ قافلہ مدینے روانہ ہوا اور وہاں جا کے انہیں نے روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جا کے بڑی آہ و بکا کی، اور پھر محلوں میں انہیں نے تقریب منعقد کی، لوگوں کو بلایا، مجلس بھی، اور جتنے اس دنیا سے ان کے چلے گئے تھے سب کے رشتہ دار آئے اور اپنا اپنا انہیں نے کیا نام ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا. وقت گزرتا گیا اور آج 1400 سال ہو گئے. اس 1400 سال میں حق و باطل کی جنگ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. حق اللہ کی یاد اور اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان ہے، اور جو باطل ہے وہ شیطان ہے، نرا شیطان. آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جتنے ہمارے وہ ہیں حکمران، وہ شیطان لوگ ہیں، کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. اور جو چلے گئے دنیا میں سے ان میں زیادہ تر شیطان لوگ تھے. کیا کیا انہیں نے رشوت کی رسم و رواج شروع کیا، دھاندلی دھونس کا کیا نام ہے ایک معاشرہ تبدیل دیا. آج وہ شخص لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو سب سے گھٹیا آدمی ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے نہ کوئی اس کا ایمان ہے، صرف پیسہ اور طاقت ہے. آج وہ چمٹے میں ہے طاقت سے، لیکن ایک دن یہ بھی چلے جائیں گے. اور جو حیرت کی بات ہے کہ ایسا معاشرہ بنا دیا پاکستان کو، جتنا پیارا ملک ہے، جس پہ رونا آتا ہے کہ حرام کی کمائی لوگ کھا رہے ہیں، دھوس دھاندلی ہے ہر طرف. کسی کو کوئی کیا نام ہے نہ فیض پہنچتا ہے، نہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ اس کو کیا نام ہے کوئی حق ملتا ہے. ہر طرف دھاندلی، بے ایمانی، دھوکہ بازی ہے. مولوی ہو، ٹیچر ہو، اور کیا نام ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو، کوئی حکومتی آدمی ہو، پولیس ہو، یہ سب بے ایمانوں کے پتلا ہیں. انہی نے جو شریف لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، باعمل لوگ تھے، ان کو روک دیا گیا، ان کی پروموشنیں روک دی گئی اور بے ایمان لوگوں کو اوپر لے آئے. آج غنڈے لفنگے ثناء اللہ جیسے غنڈے ڈاکو ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، اور جو اوورسیز کے لوگ ہیں یہاں امریکہ میں، برطانیہ میں اور آل اوور دا ورلڈ، ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ وہاں کے نظام کو دیکھتے ہیں
کہ 1 منٹ میں پولیس آتی ہے اور پکڑ لیتی ہے، کوئی سفارش نہیں، پریزیڈنٹ یہاں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر دوبارہ الیکشن میں وہ نہیں جائے گا۔ ہمارے لوگ چور، اچکے، اٹھائے گیرے، لفنگے، تلنگے، قاتل سب پاکستان میں موجود ہیں، وڈیرے کی شکل میں، زرداری جیسے گھٹیا بے ضمیر لوگوں کی شکل میں، شہباز شریف اور ان کی فیملی، اور نواز شریف ان کی فیملی، خورشید سعد جیسے چور چکے، یہ کیا ہے؟ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ آج میں ان کے بیانات پڑھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، حق اور باطل کی بات کر رہے تھے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ تو میرا کہنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں حق اور انصاف نہیں ہے تو آپ کا ملک ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کے ملک میں غربت بے انتہا ہے، جہالت بے انتہا ہے، کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں، سب اداکار اور ایکٹر لوگ ہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ ایسی ایسی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ 5.5 لاکھ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، ان کو مولوی لوگ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک نفرت کا طوفان ہے، جیسی محرم آتا ہے شیعہ حضرات کے خلاف عجیب عجیب پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں جو ویری مچ انکال فار ہے۔ اسی صورت سے کسی غریب کو کوئی وہ نہیں ملتا، کیا نام ہے، انصاف نہیں ملتا۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو دبا کے دھونس سے بیانات دلواتا ہے، اخبارات آؤٹ آف کنٹرول ہیں، وہ بکواس لکھتے ہیں جس سے گورنمنٹ خوش ہو جائے، ہر وقت اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، منصف بنے ہوئے ہیں، آپ سمجھ گئے؟ صحافت میں اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ ایک آرمی کا ادارہ بچا ہوا ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں بھی بدعنوان لوگ ہوں، لیکن وہ 2 to 3% ہے جو اتنے۔ ہمارے معاشرے میں تو 100% لوگ ہیں، شاید جو ایماندار لوگ ہیں وہ بہت ہیں، ابھی بھی اللہ ان کو زندگی دے، خوشیاں دے، لیکن وہ 3 to 7% ہے، باقی سب بے ایمانی اور فحاشی ہمارے یہاں کتنی ہو گئی آپ دیکھیں۔ بچے، لڑکیاں، لڑکے کتنے بےہودہ ہو گئے، ہر وقت سیل فون پہ لگے رہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھیں۔ علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، دھاندلی سے، کسی کے چوری کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے۔ کیا یہ معاشرہ ہے ہمارا؟ یہ کتنے لوگ پاکستانی یہاں ہیں جو اتنے دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ انہی چور اچکوں کے گھوم پھر کے آتی ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ بہت اہم دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بغیر تعصب کے ہم سوچیں کہ انہی نے جو جانیں دی اپنی، ہر نفس نے اپنی قربانی دی، اور اس کا ریفلیکشن کیا ہے کہ آج بھی آل رسول کے دشمن موجود ہیں پاکستان میں، اور ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کے خلاف غلط حدیثیں مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں، میں روزانہ یوٹیوب میں دیکھتا ہوں۔ ڈوب مرنا چاہیے ان کو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن یہ جائیں گے، اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے نبی پاک کو کس منہ سے یہ فیس کریں گے۔ بہرحال میری تو درخواست ہی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے گا، لیکن یہی گزارشات میری ہیں کہ سچائی کے ساتھ زندہ رہیں، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔